السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، ناظرین کرام، پروگرام کا موضوع ہے روزہ اور صبر۔ ناظرین کرام، جہاں تک روزے کی بات ہے، بہت سارے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم روزے کو ان پہلوؤں سے اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی عظیم عبادت جو ہمیں عطا فرمائی ہے خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک کے اندر، تو اس میں کو کس کس طرح سے اور کس کس پہلو سے ہمارے لیے رہنمائی کا سامان موجود ہے۔ خاص طور پہ جب ہم اس کو صبر کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ آپ نے فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ، اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مہینہ قرار دیا۔ تو صبر کیا ہے اور اس کا روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہی وہ پہلو ہیں چند جو آج کی گفتگو میں اس مختصر سے وقت میں ہم انشاءاللہ ان کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ صبر کیا ہے ناظرین کرام، اس کو سمجھنے میں بھی ہم عام طور پہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جب ہم صبر کے لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے خاص طور پر جب ہمارے اس ماحول کے اندر بر صغیر میں جب کوئی کام نہ کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں صبر کرو، گویا صبر کچھ کام نہ کرنے کا نام ہے۔ جب آپ نے کسی کو کسی بات سے روکنا ہو تو آپ کہتے ہیں صبر کرو۔ اس سے یوں لگتا ہے کہ شاید کوئی کام نہ کرنا صبر ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صبر کا لفظی معنی تو اپنے آپ کو روک لینا ہے، صبر کے لفظی معنی تو روک لینے کے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ اپنے آپ کو کسی کام سے روک لینے کا نام نہیں ہے۔ اس لیے کہ صبر کو اپنے آپ کو روک لینے کا نام ہو تو یہ تو ایک بالکل مایوسی کی سی کیفیت پیدا کرے، پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک گویا ایک پیسمسٹک ایپٹیچیوڈ کا نام ہے، ایک گویا انسان جو مایوسی کی طرف جانے والا، ڈپریشن کی طرف جانے والا اور مایوسیاں پھیلانے والا، بھئی صبر کرو نہیں کچھ بنتا، صبر کرو نہیں کچھ ہوتا، صبر کرو۔ تو یہ گویا صبر ہمارے اندر ایک ایسا تصور رکھتا ہے کہ جہاں کوئی کام نہ بن رہا ہو اور کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو آپ اس وقت کہیں کہ جناب صبر کرو۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصبر ضیاء، صبر تو روشنی ہے، صبر تو راستہ دکھاتا ہے، صبر تو گویا انسان کو ان راستوں پہ لے کے جاتا ہے روشنی دکھاتے ہوئے، اور انسان کے لیے گویا روشن چراغ کی کیفیت رکھتا ہے کہ یہ تو راہیں دکھانے کا کام کرتا ہے، تم اس کو یہ سمجھتے ہو کہ یہ مایوسیاں پھیلانے کا کام کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین کرام کہ ہم نے صبر کا جو مفہوم سمجھا ہوا ہے وہ عمومی مفہوم ہمارا مبہم ہے، یا ہم اس کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہیں، وہ درست مفہوم نہیں ہے۔ درست مفہوم صبر کا کیا ہے؟ والصبر ضیاء، صبر تو روشنی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صبر تو بڑے لوگوں کا کام ہے اور ان لوگوں کا کام ہے جن کو اللہ نے روشنی دکھانی ہو۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جس طرح سے اولو العزم پیغمبروں نے، اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر کرنا یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ تو بڑے بڑے اولو العزم رسولوں کا بھی کام ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے تو ان ذالک من عزم الامور، یہ تو بہت عظیمت کے کاموں میں سے ہے صبر کرنا۔ تو گویا یہ جو بیٹھ رہنا یا پیسمسٹک ایپٹیچیوڈ رکھنا یا مایوسیوں کا اور ڈپریشن کا سا ایک اس کو کیفیت سمجھنا، یہ تو ناظرین کرام صبر یہ نہیں ہو سکتا۔ شریعت اسلامیہ نے جس کو صبر قرار دیا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ صبر اختیار کیا کرو،
اور صبر تو ایک گویا ہائی ایلٹیچیوڈ، ایک بہت ہی ہائی لیول کا کام ہے کہ جب عظیمت کے کاموں کی بات ہوتی ہے تو آخر پہ صبر کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ العصر کے اندر وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ 4 کام کیے بغیر کوئی شخص خسارے سے نہیں بچ سکتا، ایمان ہے، عمل صالح ہے، اور تلقین حق کی ہے، اور صبر کی۔ تو صبر تو گویا آخری مرحلہ ہے، ایمان کے بعد، عمل صالح کے بعد، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنے کے بعد آخری جو مرحلہ آتا ہے وہ صبر کا آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو عظیمت کا کام ہے، بہت اعلیٰ کام ہے۔ تو اس اعلیٰ کام کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو، یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو انفرادی معاملات میں بھی، اور جب اجتماعی معاملات ہوں تو وصابروا، آپس میں بھی معاملہ کرتے وقت صبر کی کیفیت اور صبر کا جو اصل جو کیفیت ہے وہ حاصل کرو، اور صبر کا اظہار کرو۔ وہ کیا ہے ابھی میں عرض کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا وَرَابِطُوا، اور پہرا دیا کرو، جنگ کے لیے تیاری رکھو، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یوں ناظرین کرام، صبر لفظی طور پر تو اپنے آپ کو روک لینے کا نام ہے، اور اصل میں جب ہم شریعت اسلامیہ کے مختلف مقامات کو دیکھتے ہیں اور دیگر جو بہت ساری احادیث اور بہت ساری آیات جو صبر کی طرف رہنمائی کرتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں، تو ان سے جو مفہوم اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ صبر اصل میں اب اس فطری رد عمل کو روک لینے کا نام ہے کہ جو کسی بھی سچویشن میں انسان کے اندر فطری طور پر پیدا ہوتا ہے، اور اس کو اس وجہ سے روک لینا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے کسی بھی سچویشن میں پیدا ہونے والے فطری رد عمل کو روک لینے کا نام صبر ہے۔ گویا جس طرح کی سچویشن ہوتی ہے اس سچویشن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، اور پھر انسان کی کیفیت کیا ہے، انسان کا فطری رد عمل کیا پیدا ہوتا ہے، گویا اس چیز کے ساتھ یہ تعلق رکھتا ہے صبر کی کیفیت اور صبر کا اظہار، اور صبر کی جو حیثیت ہے اور اس کی جو نوعیت ہے یہ ہر موقع پہ مختلف ہوگی۔ گویا یہ ایک ریلیٹیو چیز ہے، ریلیشن شپ ہے اس کا سچویشن کے ساتھ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ۔ جو شخص بھی جس بھی کیفیت کو اپنے فطری رد عمل کو روکتا ہے، کسی بھی معاملے پر، کسی بھی کام پر، بعض اوقات کام کرنے کے لیے آپ کو موسم کی شدت ہے یا حالات کی شدت ہے اور کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، تو اس وقت کام کرنا صبر ہوتا۔ کسی وقت کوئی کام کرنے کی ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے، فطری رد عمل پیدا ہوتا ہے، اس وقت کام نہ کرنا صبر ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی وقت یہ آگے بڑھنا صبر ہے، کسی وقت یہ پیچھے ہٹنا صبر ہے۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شدید قسم کی یہ جو رباط، رابطو، میں نے ابھی سورہ آل عمران کی آیت کے حوالے سے بات کی، رابطو، رباط کا معنی ہوتا ہے پہرا دینا۔ جو شخص سرحد پر جنگ کے ماحول میں سرحد پر پہرا دے رہا ہو اور ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہو، اس پہرے کو رباط کہتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید موسم میں چل کر مسجد کو جانا اور ٹھنڈے پانی سے شدید سردی میں وضو کرنا، گرم پانی سے شدید گرمی میں وضو کرنا، اور اس طرح کے شدید قسم کے حالات میں نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے جانا، شدید سردی میں فجر کے وقت چل کے جانا یا عشاء کے وقت، اور شدید گرمی میں دوپہر کے وقت چل کے جانا، یعنی شدید موسم میں آپ نے اس کو بھی رباط کہا ہے۔ تو گویا جب بھی کوئی شدائد ہوں، آگے سے مصیبتیں ہوں، ان میں بھی ان شدید قسم کی صورتحال کے باوجود اللہ کی اطاعت کے کام کرنا، یہ صبر ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں، سبحان اللہ، اور اپنے سے بڑا دشمن آپ کے سامنے ہو، تو اس وقت فطری رد عمل کیا ہوتا ہے؟ فطری رد عمل وہاں سے بھاگ جانا ہوتا ہے کہ بڑے دشمن سے ٹکرانے سے ہر جی چراتا ہے اپنے آپ کو، ہر شخص کا جی چراتا ہے، اور ہر شخص وہاں سے نکل جانا چاہتا ہے۔ بڑے دشمن سے کون ٹکراتا ہے؟ خاص طور پہ اس دور میں، آج کے دور میں تو بندوقوں کی اور ٹینکوں کی جنگ ہے،
اور جو ڈیجیٹل یا یوں کہہ لیجئے کہ آٹومیشن کے ساتھ جو ہتھیار بن گئے ہیں ان کے ساتھ آٹومیشن کی جنگ ہے. اس دور میں جب قوت بازو کی جنگ ہوتی تھی، آپ اندازہ تو کیجئے 313 جب 1000 کے مقابلے میں کھڑے تھے اور اسلحہ بھی کوئی نہیں تھا اور بالکل اور دشمن کیل کانٹے سے لیس تھا، تو دل میں خیال تو آتا ہے میں یہاں سے چلا جاؤں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی دشمن کے ساتھ آمنا سامنا ہونے کی دعا نہ کیا کرو، لیکن اگر آمنا سامنا ہو جائے تو پھر فرار نہیں حاصل کرنا. جو شخص پھر فرار حاصل کر جائے، قرآن کہتا ہے اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. تو میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا دل چاہ رہا ہوتا ہے، فطری رد عمل یہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت ٹکرا جانا صبر ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، جو میں نے آیت سورہ آل عمران کی آخری آیت آپ کے سامنے پڑھی، تو میں نے عرض کیا تھا، میں بعد میں عرض کرتا ہوں، تو وہ صابرو، جب آمنا سامنا ہو تو ٹکرا جاؤ، یہ ہے صابرو کا معنی، یعنی ڈٹ جانا ہر طرح کی کیفیت میں. یوں جنگ میں اگر کوئی شخص ڈٹ جائے تو وہ صبر ہے. ناظرین کرام، ایک بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث، ایک بڑی خوبصورت کہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اس کہانی کے اندر بے شمار اسباق ہیں. یہ جو اصحاب الاخدود کا ذکر ہے سورہ بروج کے اندر، کہ جن کو خندقیں کھود کر ان میں آگ جلا کر پھینک دیا گیا تھا. کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف آوری سے قبل ایک واقعہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اصل میں ایک بچہ تھا، اس کو بادشاہ نے کہا کہ اس کو جادو سکھائیں. تو جادوگر نے، کسی جادوگر کے پاس وہ جادو سیکھنے جاتا تھا، اور راستے میں کوئی راہب تھا، کوئی اللہ والا، کوئی درویش تھا، وہ اس کے ساتھ بھی بیٹھتا تھا، جادوگر سے جادو سیکھتا تھا، راہب سے اللہ کی باتیں سیکھتا تھا. کرتے کرتے وہ دونوں علوم میں آہستہ آہستہ ماہر ہوتا گیا. بہرحال لمبی کہانی ہے ناظرین کرام. اصل جو بات اس میں بتانے والی ہے کہ بعد میں اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر اپنا قرب عطا فرما دیا کہ وہ مستجاب الدعوات بن گیا. وہ جو دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا تھا، حتیٰ کہ جو مادرزاد اندھے تھے وہ بھی آنکھیں اور بینائی پانے لگے اس کی دعا سے. اسی طرح بادشاہ کے جو مصاحبین تھے ان میں سے کسی کو بینائی مل گئی. اس نے کہا کس سے بینائی لی ہے؟ اس لڑکے نے دعا کی تھی، بلا لیا، وہ اتنا بڑا جادوگر ہو گیا ہے. اس نے کہا نہیں، جادو نہیں، میرے اللہ شفا دیتا ہے. وہ بادشاہ نے کہا اللہ تو میں ہوں، یا نعوذ باللہ من ذالک، رب تو سب سے بڑا میں ہوں. اس نے اللہ کا انکار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کوشش کی اس بچے کو مارنے کی، قتل کرنے کی. بچہ قتل نہیں ہوتا تھا. بچے کو قتل کرنے کے لیے مختلف پیرائے اختیار کیے گئے، بچہ قتل نہیں ہوا. بالآخر یعنی بچے کو سمندر میں پھینکنے کی کوشش کی، پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی. پھر بچے نے کہا میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تو مجھے اس طرح سے قتل کر سکو گے کہ مجھے سولی پہ چڑھاؤ اور تیر مارو اور ساری دنیا کو اکٹھا کرو، لوگ آئے ہوئے ہوں، لوگوں کے سامنے یہ کہہ کے تیر مارو مجھے میری گردن پہ، بسم رب ھذا الغلام، اس لڑکے کے رب کی قسم، اس بچے کے رب کے نام پر. تو یوں جب تیر مارو گے تو پھر میں مر جاؤں گا. انہوں نے ایسا ہی کیا، سارے لوگ اکٹھے کر لیے، سولی پہ چڑھایا، تیر مارا، بچہ مر گیا. اس کی گردن پہ لگا تیر اور خون نکلا، بچہ مر گیا. لیکن جب انہوں نے تیر مارا تھا بسم رب ھذا الغلام، اس بچے کے رب کے نام پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے لوگ جو اکٹھے ہوئے تھے وہ سب مسلمان ہو گئے. اس دور کے جو بھی اسلام کا پریویلنگ سچویشن تھی اس کے مطابق سب لوگوں نے اس بچے کے رب پر ایمان کا اظہار کر دیا. یہی بات، یعنی جو کام بچہ زندگی میں نہیں کر سکتا تھا وہ اپنی موت میں کر گیا. اس پر پھر اس بادشاہ کو غصہ آیا تھا اور اس نے خندقیں کھدوا کر ان لوگوں کو آگ جلوا کر اس کے اندر پھینک دیا تھا. اس میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس حدیث کے آخر پہ فرمایا کہ ایک عورت کو جب اس میں پھینکا جانے لگا آگ میں، اس خاتون کی گود میں بچہ تھا، جب اس کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو اس عورت کو اپنے بچے کا خیال آیا. ہر ماں کو اپنے بچے کا خیال آتا ہے. تو اس نے تھوڑا تردد کیا کہ میں آگ میں چھلانگ نہ لگاؤں، میں اپنے بچے کی جان بچا لوں، کیا کروں، تھوڑا سا اس کو تردد ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان دے دی. بچہ بولا. بچے نے اپنی ماں سے کہا یا امہ اصبری انک انت علی الحق، اے میری ماں تو ڈٹ جا. اصبری لفظ صبر کا ہے. اے میری ماں تو ڈٹ جا، صبر کر، اس لیے کہ تو حق پر ہے. اب اس وہاں صبر کا کیا مراد تھا؟ صبر کا کیا معنی تھا؟ صبر کا معنی تھا آگ میں چھلانگ لگا دے.
سبحان اللہ، یہ ہے ناظرین کرام، گویا صبر وہ سپرٹ ہے، صبر وہ جذبہ ہے جس کے ذریعے سے انسان عمل پر ڈٹتا ہے، اور جب عمل پر ڈٹے گا کسی بھی دور میں، کسی بھی حالت میں، کسی بھی سچویشن میں، انفرادی معاملات میں، اجتماعی معاملات میں، عمل پر ڈٹ جانے کا نام صبر ہے۔ اپنی فطری کیفیتوں کو اپنے قابو میں کر کے عمل پر ڈٹ جانے کا نام، آزمائشوں پر اور مصیبتوں پر اور شدائد پر اپنی کیفیتوں کو کنٹرول کرنے کا نام صبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ان معنوں میں ناظرین کرام دیکھ لیجئے کہ جو روزہ ہے وہ کس طرح سے ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے۔ وہ شہر الصبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو ہے مہینہ ہی صبر کا ہے۔ کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ کیفیتیں کیا ہیں؟ کیفیتیں وہ ہیں جو انسان کے لیے عمومی طور پر انسان کی فطرت کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ سحری کے وقت اٹھ جاؤ، اب یہ سحری کا وقت کیا ہے؟ یہ ایسا وقت تو نہیں ہے ناظرین کرام جب کوئی بھی دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے یا کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے جس معاشرے کے اندر یہ وقت کھانے کا ہو، یعنی انفرادی طور پر کوئی شخص یا اجتماعی طور پر کوئی معاشرہ اس وقت کھانے کو اپنے لیے مرغوب نہیں پاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحری لازمی کیا کرو، تو اٹھو اور سحری کرو، اور سحری کرنے میں فرمایا برکت ہے، ان فی السحور برکہ، سحری کھاؤ گے اس کے اندر برکت ہے۔ گویا ہمیں اپنی کیفیتوں کو قابو کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر مجبور کیا جا رہا ہے تاکہ تمہیں صبر کی عادت پڑ جائے، تمہیں ان شدائد میں اور ان اپنے زندگی کے بڑے بڑے کاموں میں اور عظیمت کے کاموں میں اپنے آپ کو کنٹرول کر کے، اپنی کیفیتیں اپنے قابو میں کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ایک جذبہ پیدا ہو۔ لہٰذا روزہ اپنی ابتدا کے اعتبار سے اور پورا مہینہ، یہ تو میں صرف ایک روزے کی کیفیت کی بات کر رہا ہوں، پھر آپ روزہ رکھ لیتے ہیں، پھر سارا دن کام بھی کرنا ہے، سارا دن آپ نے نکلنا بھی ہے، اور آپ نے گویا جو ایک چھوٹے سے چھوٹی کیفیت کو دبا لینے سے لے کر بڑے بڑے جو امور ہیں، بڑے بڑے جو معاملات ہیں، ان میں بھی ٹکرا جانے تک یہ اس مہینے میں صبر کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر مفہوم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ دور صبر کا دور ہے، رمضان کا مہینہ تو ہے ہی شہر الصبر، تو گویا ہمیں اس دور کا صبر سکھانے کے لیے رمضان بار بار آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، معصیتوں سے بچنے میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ ناظرین کرام آج کا پروگرام مکمل کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔